اگر ہمارے سامنے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کوئی گانا آ جاتا ہے، سوال یہ ہے کیا ہماری آنکھیں رکتی ہیں؟ ہماری آنکھیں وہ ریل سے ہٹتی ہیں؟ ہماری آنکھیں جھکتی ہیں؟ یوٹیوب کے شارٹس آ جائیں اور اس میں کوئی گانا لگا ہوا ہو یا کوئی ڈانس چل رہا ہو، کیا ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں؟ اسی طرح سامنے کوئی ماں بہن بیٹی آ رہی ہے، کوئی غیر محرم خاتون آ رہی ہے، کیا اس پر نظر پڑتے ہی ہماری نگاہیں جھکتی ہیں؟ اور اس کو بڑا آسان طریقہ ہے بد نظری کو ختم کرنے کا۔ سامنے سے جو خاتون غیر محرم آ رہی ہے، تین ہی باتیں ہیں، یا تو آپ کی ہم عمر ہے، یا آپ سے چھوٹی ہے، یا آپ سے بڑی ہے۔ تین ہی باتیں ہیں نا۔ جو بھی خاتون آپ کے سامنے آتی ہے آپ کو اندازہ ہو گیا کوئی خاتون آ رہی ہے، تین باتیں عمر کے لحاظ سے، یا تو وہ آپ کی ہم عمر ہوگی، یا آپ سے چھوٹی ہوگی، یا آپ سے بڑی ہوگی۔ جو بڑی ہے آپ سمجھیں یہ میرے لیے ماں کے قائم مقام ہے۔ جو بڑی عمر کی ہے آپ یوں سمجھیں یہ میرے لیے ماں کے قائم مقام ہے۔ جو آپ کی ہم عمر ہے اس کو اپنی بہن سمجھیں، اور جو آپ کی عمر سے چھوٹی ہے اس کو آپ اپنی بیٹی سمجھیں۔ اور یہاں یہ بات بھی کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، آج کوئی بھی شخص دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو لذت بھری اور شہوت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ ایسا قرض ہے، ایسا قرض ہے، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اس کا۔ یہ ایسا قرض ہے کہ یہ قرض زندگی میں موت سے پہلے انسان کو چکانا ہوتا ہے۔ کل ہماری ماں بہن بیٹی اسی طرح کسی کے سامنے جائے گی، اور کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کو اسی نظر سے دیکھے۔ اس لیے جب بھی کوئی غیر محرم خاتون سامنے آئے تو یہ تین کیفیتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، یا تو یہ ہماری بیٹی ہے، یا ہماری بہن ہے، یا ہماری ماں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی وجہ سے میں نے شروع میں کہا تھا، رمضان بھی شروع نہیں ہوا تھا اس وقت کہا تھا یہ جو ہماری ماں بہن بیٹیاں یہ رمضان المبارک میں بازاروں کا رخ کرتی ہیں، یہ خود دعوت دیتی ہیں کہ غیر محرم مرد ان کو دیکھیں۔ بازار ان کی جگہ ہی نہیں ہے، مرد گھروں میں سوئے رہتے ہیں اور ان کی خواتین بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جنے کار سوتے دن تے گھر والی ہوندیاں بازار ہی پھر جنے نہیں سوتے دن، جنے جاگ دن اوکر پھر دے حسین کسا چوکا بچ حسین کسا کٹھے بچ حسین اپنے گھر بیٹھے دے حسین ٹی وی دیکھتے حسین، جنے جاگ دن جنے دا ضمیر سہ گئے، جنے آپ جاگ دن لوگ تو ایک الاختے نا، وہ جنے آپ سوتے دن کڑیاں بازاروں پہ چھڑیاں، جنے آپ جاگ دن جنے دا ضمیر سوتے دن۔ میری بیوی کیوں نہیں بازار جاتی؟ میری بیوی شاپنگ کے لیے کیوں بازار نہیں جاتی؟ تقریریں کرنا آسان ہے، خود اپنی مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ اس کے رشتہ داروں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، وہ بھی عید گزارتی ہے، وہ گھر بیٹھ کر موبائل استعمال کر کے وہ شاپنگ کر سکتی ہے، اپنے بھائی کو بازار کیوں نہیں بھیج سکتی؟ اپنے بیٹے کو بازار کیوں نہیں بھیج سکتی؟ تو اس لیے میری درخواست ہے، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے درخواست، خدا را دوسروں کو غیر محرم مردوں کو بد نظری کا موقع نہ دیں، ایسا موقع ہی نہ فراہم کریں کہ دوسرے غیر محرم مرد بد نظری کے مرتکب ہوں۔ اللہ کریم ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور پھر ہم لوگ جذباتی مسلمان ہیں۔ 3 رمضان کو حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ جذباتی مسلمان ہیں، جذباتی۔ ہم ان کے نام لیں گے، ان کے تذکرے کریں گے، جوم کے ان کے تذکرے کریں گے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو جان بوجھ کر تذکرے بھی نہیں کرتے، کچھ تو ایسے ہیں جو خوشی سے تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اور کچھ ایسے ہیں جو تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں۔ ہم ایسے جذباتی مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، تقریریں کریں گے، لیکن اگر ان کی سنت پر عمل کرنے کا وقت آ جائے ہم عمل نہیں کرتے۔ سچی بات بتاؤ، کوئی تقریر نہیں ہے، میں خود کو بھی احساس دلا رہا ہوں، آپ کو بھی احساس دلا رہا ہوں۔ تقریریں کریں گے، سیرت کے جلسے منعقد کریں گے، نعرے لگائیں گے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ایک سنت پر عمل کرنے کا وقت آ جائے خدا کی قسم کئی مسلمان نہیں کرتے۔ جذباتی مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام کے تذکرے کریں گے، آپ کسی ایک ایسے شخص کو جو صحابہ کرام کا شہدائی ہے ایک سنت بتائیں، اس سنت پر عمل کریں۔ میں کہتا ہوں 100 میں سے 80 لوگ تیار نہیں ہوں گے صحابہ کرام کا وہ طریقہ اپنانے پر۔ اہل بیت کے تذکرے گن گائیں گے، ان کے نام لیں گے، لیکن جو اہل بیت کے گیت گا رہا ہے کسی ایک سے کہیں اہل بیت کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے کو اپناؤ، خدا کی قسم آدھے لوگ، آدھے مسلمان اس اہل بیت کے اس طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم جذباتی مسلمان ہیں۔ قرآن کریم کی گستاخی ہو جائے، کوئی مسلمان اٹھے گا گستاخ کو
ठिकाने लगा देगा, फायरिंग करके कत्ल कर देगा, चाकू मार के कत्ल कर देगा, छुरियां मार के कत्ल कर देगा। उस मुसलमान से कहो कुरान करीम के ये 10 हुक्म आपके सामने रखता हूं, 5 पर अमल करके दिखाओ, वो तैयार नहीं होगा अमल करने के लिए। हमारी पोजीशन ये है। तो हम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा 3 रमजानुल मुबारक उनका यौम वफात है, हम उनका तस्करा करते हैं। अल्लाह करीम ने हमें ऐसा ज़ौक़ दिया है, सहाबा किराम को भी हम अपना समझते हैं, अहले बैत को भी हम अपना समझते हैं। सहाबा किराम का तस्करा भी खंदा पेशानी से करते हैं, अहले बैत का तस्करा भी खंदा पेशानी से करते हैं। हम ना अपने आप को राफजी समझते हैं, ना अपने आप को नासिबी समझते हैं। हम सहाबा किराम के साथ भी बुग़्ज़ को कुफ्र समझते हैं और अहले बैत के साथ बुग़्ज़ को भी गुमराही समझते हैं। जो शख्स सहाबा किराम के हवाले से अपने दिल में मैल कुचैल रखता है, हम उसको भी गुमराह समझते हैं। और जो अहले बैत के हवाले से अपने दिल में मैल कुचैल रखता है, या अहले बैत का जब तस्करा आए और उसके चेहरे पर बल पड़ जाए, अहले बैत का तस्करा आए, उसका रंग तब्दील हो जाए, अहले बैत का तस्करा आए और बात का रुख मोड़ दे, हम ऐसे शख्स को भी गुमराह समझते हैं। तो 3 रमजानुल मुबारक को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफात है। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को दावत देता हूँ, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रोल मॉडल बनाए। वसीयत कर दी, पर्दादारी का ये आलम था, पर्दादारी का वसीयत कर दी कि मैं जब मर जाऊं, जिस वक्त मेरी वफात हो, तो मेरा जनाजा रात के वक्त पढ़ना है और रात के वक्त मेरे जनाजे की तदफीन करनी है। अब ये बात तो आप सबको पता है, अक्सर लोगों को पता है कि हजरत फातिमा ने यह वसीयत की हुई थी कि जिस वक्त मैं वफात पा जाऊं, मेरा जनाजा भी रात को पढ़ना है और मेरी तदफीन भी रात को करनी है। पर्दादारी का ये आलम था। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादी है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यह फरमाया है, जब जनाजा तैयार हो तो उसमें ताखीर नहीं करनी। दोनों बातों को जोड़े ना, आपको बात समझ आएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज का वक्त हो जाए, नमाज में ताखीर नहीं करनी। और अगर आपके नौजवान बेटे को, नौजवान बेटी को बराबरी का रिश्ता मिल जाए, शादी और निकाह में ताखीर नहीं करनी। और इसी तरह जनाजा जब तैयार हो जाए, कब्र तैयार हो जाए, तजहीज़ व तकफीन का अमल तैयार हो जाए, तो फिर जनाजा पढ़ने में और तदफीन में ताखीर। इस हुक्म को जानते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी और साहिबजादी कह रही है, मैं दिन को भी मर जाऊं फिर भी मेरे जनाजे में ताखीर कर लेना, लेकिन दिन को जनाजा न दफन, दिन को भी फौत हो जाऊं, बेशक जनाजे में ताखीर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जनाजा दिन को दफन न करना। और उस फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम लेवा हमारी खवातीन का क्या हाल, जरा सोचे। वो जनाजे के हवाले से, जनाजे में बेशक ताखीर हो जाए लेकिन जनाजा दिन को दफन ना हो, रात को दफन हो। कहीं ऐसा ना हो, इम्कान है कि गलती से अचानक किसी हवाले से किसी गैर महरम की मेरे जनाजे पर नजर पड़े, मेरी चारपाई पर नजर पड़ जाए, वो तो अपनी जनाजे की चारपाई पर किसी गैर महरम को नजर पड़ने का मौका नहीं देती। फौत शुदा, मरने के बाद, वफात के बाद अपनी जो जनाजे की चारपाई है, उस जनाजे की चारपाई पर भी किसी गैर महरम को की नजर पड़ने का मौका नहीं देती। और हमारी माएँ बहनें बेटियां जब बाजार जाती हैं, क्या आलम होता, सोचने का मौका। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैंने शायद जुमा ये रमजान से पहले भी कहा, देखे ना, एक मर्द मेहनत करता है, मजदूरी करता है, मकान बनाता है, नहीं बनाता, उस मकान में कोई फर्क होता है? एक मकान पर कितना खर्चा आता है? 40 से 50 लाख तो तकरीबन आता है ना। जो मर्द 40-50 लाख रुपया कमा सकता है, सिर्फ कमाने की बात नहीं, बचा सकता है, क्योंकि मकान पर लगेंगे बचे हुए, सिर्फ बचे हुए। तो जिसने 50 लाख रुपया मकान पर लगाया, उसने कम से कम 60 लाख तो कमाया होगा ना, 20 खुद भी तो खाया होगा। ये बस कमाता ही रहा है, वो कमाया भी है, खाया भी है और साथ साथ मकान के लिए 40 लाख बचाया भी है। वो समझदार है, ये नहीं है, सच बात बताओ। उसने दानिशमंदी का मुजाहरा किया, ये नहीं किया। फिर उसने मकान बनाया, मकान पूरा कर दिया। मुझे बताएं, समझदारी से होता है या नहीं होता? समझदारी के बगैर हो सकता है? नहीं हो सकता। मकान भी बन गया, उसका किचन भी बन गया, उसके खिड़की दरवाजे भी बन गए, उसके वॉशरूम भी बन गए, उसकी टाइलें भी लग गई, उसका रंग भी हो गया, उसका मार्बल भी लग गया। सारी चीजें जो मर्द कर सकता है, वो 2000 रुपए के अपनी बीवी का सूट नहीं खरीद सकता। सच बात बताओ यार,
وہ 3,000 روپے کا سوٹ نہیں خرید سکتا اپنی بیگم کا، وہ اپنی بہن کے لیے 2,500 روپے کا سوٹ نہیں لا سکتا، جو 50 لاکھ 60 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے، مکان بنا سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں چھوڑتا، وہ اپنی بیوی کے لیے گڑی حبیب اللہ سے 2,000 روپے کا سوٹ نہیں لا سکتا۔ یہ آپ لوگوں کی، میری اور آپ کی کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری کا ثبوت ہے کہ ہماری بیگم کہے نہیں میرا شوہر میرے لیے 3,000 روپے کا سوٹ نہیں لا سکتا، میں خود لے کے آؤں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری اور آپ کی ناکامی کا اعلان ہے اور ثبوت ہے۔ تو اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس موقع پر پیغام یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو شرعی پردہ ہے، جو اسلامی پردہ ہے، اس کا پورا خیال رکھیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیں، اور بے پردہ ہو کر بازاروں کا رخ نہ کریں، اور اپنی عید کی شاپنگ کے لیے اپنے بھائی کی مدد لیں، اپنے شوہر کی مدد لیں، اپنے والد کی مدد لیں، اپنے بیٹے کی مدد لیں، اور اس طرح بازاروں میں جا کر، اور وہ بھی رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی اگر بے پردگی ہوتی ہے تو وہ گناہ ہے، اور رمضان المبارک میں تو اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، خدا را بازاروں کا رخ نہ کریں، اپنے کسی عزیز کی خدمات لیں، اس کے ذریعے شاپنگ کریں عید کی،